IMF نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کو مثبت قرار دے دیا ہے۔ اعلامیے میں کہا پاکستان کے ساتھ $7 ارب قرض پروگرام پر جائزے کے لیے بات چیت ہوئی۔ پاکستان نے موجودہ قرض پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ قرضوں کی ادائیگی کی مینجمنٹ، توانائی کے شعبے میں لاگت کم کرنے اور معاشی ترقی کی شرح بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی۔ صحت عامہ، تعلیم کے فروغ، سماجی تحفظ، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے ساتھ بات چیت مثبت رہی، مزید بات چیت آن لائن جاری رہے گی۔ فیصل آباد، ساہیوال، گجرات، بہاول نگر، ڈسکا سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار۔ آزاد کشمیر میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد اور پنجاب میں بارش کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری متوقع۔ کراچی میں موسم گرم، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری رہنے کی توقع۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت۔ اعلامیے میں بتایا ٹرین پر حملہ گھناؤنا، بزدلانہ اور دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ سلامتی کونسل ارکان بزدلانہ اور شفاق دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ حملے میں 26 پاکستانی شہری جان سے گئے۔ مسافروں کو یرغمال بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ متاثرہ خاندانوں، پاکستانی حکومت اور عوام سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کی دعا۔ اعلامیے میں کہا گیا BLA نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ اس کی مجید بریگیڈ نے کیا۔ کسی بھی مقصد کے تحت دہشت گردی کا کوئی بھی عمل ناقابل قبول ہے۔ سلامتی کونسل ارکان ہر قسم اور ہر شکل میں دہشت گردی کے خاتمے کا اعادہ کرتے ہیں۔ ارکان نے زور دیا مرتکب افراد، منتظمین، مالی معاونین اور سرپرستوں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ تمام ممالک عالمی قانون، سلامتی کونسل قراردادوں کے تحت پاکستان کے ساتھ تعاون کریں۔ تمام ممالک عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرات کے خلاف ہر ممکن اقدامات کریں۔ اسلامی تعاون تنظیم کی جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طه کا متاثرین کے خاندانوں اور پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار۔ کہا OIC کی طرف سے ہر طرح کی دہشت گردی کو مسترد کرتے ہیں۔ ٹرین آپریشن میں کسی یرغمالی کو نقصان نہیں پہنچا۔ 354 یرغمالیوں کو رہا کرایا۔ 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ آپریشن سے پہلے دہشت گردوں نے 26 افراد کو شہید کیا، جن میں 18 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس۔ کہا دہشت گردوں نے ٹرین کو IED دھماکے سے روکا، خواتین اور بچوں کو ٹرین میں رکھا، باقی مسافروں کو باہر لا کر بٹھایا۔ پاک فوج 36 گھنٹے میں دشوار گزار علاقے میں پلاننگ کے ساتھ آپریشن کیا۔ دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی تھے، جنہیں اسنائپر کے ذریعے نشانہ بنایا۔ زرار کمپنی کے آپریشن میں دہشت گردوں کا صفایا کیا۔ دہشت گرد افغانستان میں اپنے ہینڈلرز سے رابطے میں تھے۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کا مرکزی اسپانسر ہے۔ ٹرین حملے کے دوران انفارمیشن وارفیئر چل رہی تھی۔ بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کو لیڈ کر رہا تھا۔ AI ویڈیوز اور تصویروں کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا۔ ٹرین پر دہشت گردی کے حملے کو کارنامے کے طور پر پیش کیا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا افغانستان سے ہر قسم کی دہشت گردی کو اسپیس ملتا ہے۔ حملوں کی پلاننگ افغانستان میں ہوتی ہے۔ جدید غیر ملکی اسلحہ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے پاس فتنہ خوارج سے متعلق شواہد موجود ہیں۔ کچھ روز قبل مارا جانے والا ایک دہشت گرد بدر الدین افغان صوبے کے گورنر کا بیٹا تھا۔ ایک ہلاک دہشت گرد مجید الرحمان افغان آرمی کا بٹالین کمانڈر تھا۔ بنو حملے میں بھی غیر ملکی اسلحہ استعمال ہوا۔ خوارج اور BLA ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان سب کی نانی را ہے۔ حملوں کی پلاننگ افغانستان میں ہوتی ہے۔ دہشت گرد کو بلوچ نہ کہا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے
शैतानी क़ुव्वतें हैं, पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। लिबरल और मजहबी शिद्दत पसंदों को एक ही जगह से फंडिंग हो रही है। रॉ ने अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत की। दुनिया को समझना चाहिए ये खतरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, माजी में शिद्दत पसंदों को रियायत देने की पॉलिसी की वजह से आज ये हालात पैदा हुए। कोई शख्स लापता है तो ढूंढना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन लापता शख्स को टोल के तौर पर इस्तेमाल करने की मजम्मत करेंगे। ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में की जा रही है, इसका जो मास्टरमाइंड है भारत है, वो मुख्तलिफ रूप धार कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। पाकिस्तान में सारी दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड भारत है। भारतीय एजेंट सोशल मीडिया पर पैसा लगाकर पाक अफवाज और मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बहादुराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह बलूचिस्तान का वाकया न पहला है और न आखिरी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मासूम शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्बानियां दी। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने पीका एक्ट के तहत 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। मारूफ सहाफ़ी अहमद नूरानी, शफीक अहमद एडवोकेट और आइना दरखानी नामजद। तस्दीक शुदा सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अवाम में बेचैनी पैदा करने की कोशिश की गई। प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम को इदारों के खिलाफ भड़काने का इल्ज़ाम, कालादम तंजीमों को प्रोमोट करने की कोशिश की गई। भारतीय मीडिया की जाली खबरें फैलाने की भी कोशिश की गई। FIA साइबर क्राइम की जानिब से मजीद अकाउंट्स की छानबीन भी जारी। लाहौर में तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम, कालादम तंजीम का खुदकुश बमबार पकड़ा गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द बलोचिस्तान का रिहायशी और कालादम TTP का कारिंदा है। खुदकुश जैकेट, सेफ्टी वायर, बारूदी मवाद बरामद कर लिया। CTD ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। बनू और लकी मरवत में 5 मकामात पर पुलिस पर हमले। दहशतगर्दों ने बनू के थाना बकाखेल, थाना गौरीवाला पर दस्ती बम और भारी हथियारों से हमला किया। दहशतगर्दों ने खोजड़ी पुलिस चौकी पर भी दस्ती बम फेंके। पुलिस की फौरी जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस और हमलावरों के दरमियान 20 मिनट तक मुकाबला जारी रहा। लकी मरवत में थाना डडवाला और थाना पेजो पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम। पुलिस की फौरी कार्रवाई। हुकूमत का बिजली सार्फिन को इजाफी वसूलियां वापस करने का फैसला। बिजली 30 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस के नए दौर का आगाज। हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल कायम कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सरबराह होंगे। क्रिप्टो पर वजीर खजाना के एडवाइजर बिलाल बिन साकिब CEO मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FPCCI, कानून और IT के वफाकी सेक्रेटरीज बोर्ड में शामिल। एलामिया जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस के मैदान में क़यादत का ख्वाहां है। क्रिप्टो काउंसिल का क़याम जदीदियत के फ़रोग़ की जानिब कदम है। काउंसिल सरमायाकारों और मालियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। बिलाल बिन साकिब ने कहा हमारा मकसद पाकिस्तान को आलमी डिजिटल मईशत में एक मौसर खिलाड़ी बनाना है। क्रिप्टो करेंसी में सिक्योरिटी, शफाफियत और जिद्दत को अव्वलियत दी जाएगी। कौमी एयरलाइन की निजकारी अमल एक बार फिर तेज। ज़राए का कहना है आरिफ हबीब ग्रुप, टबा ग्रुप के YB होल्डिंग और एक और ग्रुप की दिलचस्पी। तीनों ग्रुपों की इस्लामाबाद में हम मुलाकातें। अपनी शराइत पर PIA की खरीदारी में दिलचस्पी। ज़राए ने बताया तीनों ग्रुपों का मौक़िफ़ है कि FBR, PSO और एविएशन के अरबों के वाजिबात हुकूमत अपने ज़िम्मे ले। IMF ने PIA की निजकारी के लिए जुलाई तक का हदफ दिया है।
کو یونائٹ کرے، اکٹھا کرے، دہشت گردی پہ سب ایک جیسے ہو، اسٹرگل کرے اس کے خلاف۔ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب پہلے اعلان کر چکے تھے کہ اگر ملک کی بات آ جاتی ہے بغیر کسی کنڈیشن کے ہم سپورٹ کریں گے، اور ہم نے ہمیشہ سے کیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے قوم کو متحد کرنے کا موقع ضائع کر دیا۔ حکومتی نمائندے اور وزیر صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرتے رہے۔ پی ٹی آئی کے بغیر دہشت گردی سے لڑ سکتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، بانی کہہ چکے پاکستان کی بات ہو تو غیر مشروط حمایت کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ بنانا ہوگا، متحد ہو کر سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ جہاں پر تحریک فساد جیسا انتشاری ٹولہ بیٹھا ہو، متحد ہو کے جنگ لڑنا مشکل کام ہے۔ تحریک فساد کے ہوتے متحد ہو کر لڑنا مشکل ہے۔ ایک شخص کے بجائے ملک بچانے کی بات کرنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، کل قومی اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی کی جانب سے مذمت کا ایک لفظ تک نہیں آیا۔ امن صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے جس سے یہ نہیں بھاگ سکتے۔ طلال چودھری نے کہا، ٹویٹ کرنے والے سہولت کاروں سے بھی بی ایل اے کی طرح نمٹیں گے۔ صوبوں کی نااہلی کا ملبہ ایجنسیوں یا وفاقی اداروں پر نہ ڈالیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایف آئی اے افسر کے خلاف رشوت طلبی کا الزام۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ٹیم کا نادیہ حسین کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز۔ اداکارہ کا موبائل تحویل میں لے لیا۔ نادیہ حسین کو کال اپ نوٹس بھی جاری کر دیا۔ نادیہ حسین نے اپنے موبائل فون سے ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ سائبر کرائم ونگ کی ٹیکنیکل ٹیم موبائل کا فورینسک کرے گی۔ ماڈل نادیہ حسین کو سائبر کرائم کے دفتر پیش ہونے کا نوٹس دیا گیا۔ نادیہ حسین کی جانب سے ایف آئی اے کے خلاف جاری ویڈیو تاحال آئی ڈی پر موجود۔ سنیوٹ میں گھریلو تنازع پر داماد کی سسرال والوں پر فائرنگ۔ ملزم رستم کی 2 سالیاں جاں بحق، بیوی زخمی۔ پولیس کے مطابق واقعہ محلہ پورن پلاد میں پیش آیا۔ زخمی خاتون کو الائٹ ہسپتال فیصل آباد بھجوا دیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ کراچی میں اشارہ فیصل نرسری کے قریب ہوٹل سے خاتون کی لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کو سابق شوہر نے چھری کے وار کر کے قتل کیا۔ خاتون اور ملزم کے درمیان مبینہ طور پر علیحدگی ہو چکی تھی۔ خاتون کا سابق شوہر مبینہ طور پر قتل کی واردات کے بعد فرار ہو گیا۔ خاتون چنیسر گوٹ کی رہائشی اور 3 بچوں کی ماں تھی۔ لاش ہسپتال منتقل۔ لاہور میں فائرنگ اور شہری پر تشدد کی تحقیقات۔ نجی سیکیورٹی کمپنی کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا اونیکس سیکیورٹی اینڈ مینجمنٹ فورسز کو شو کاز نوٹس۔ کمپنی کے دفاتر عارضی طور پر سیل کر دیے گئے۔ غیر تسلی بخش جواب پر سیکیورٹی کمپنی کا لائسنس منسوخ۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پیر کو طلب۔ مغل پورہ میں گزشتہ روز سیکیورٹی کمپنی کے گارڈ نے فائرنگ کرتے ہوئے شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ پولیس نے 4 ملزمان کو حراست میں لیا۔ پاکستان نے لیڈنگ رول پلے کیا ہے اسلاموفوبیا کی ریکگنیشن میں۔ جو قرارداد اڈاپٹ ہوئی تھی 3 سال پہلے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 15 مارچ ہر سال اسلاموفوبیا یا ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، یہ دن دنیا بھر میں مسلمانوں کو درپیش چیلنجز کی سنگینی کی ایک واضح یاد دہانی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی حفاظت صرف فرض نہیں بلکہ مقدس امانت ہے۔ ARY نیوز سے گفتگو میں اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا تھا، پاکستان نے اسلاموفوبیا کا ایشو عالمی سطح پر تسلیم کرانے میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ جنرل اسمبلی کی قرارداد کے مطابق اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن مسلسل 3 سال منایا جا رہا ہے۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء میں 17 دن رہ گئے۔ حکومت کا غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن 31 مارچ کو ختم ہو جائے گی۔ حکومت کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ حکومت پاکستان نے واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کے انتظامات مکمل کر لیے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سابق صدر جو بائیڈن پر تنقید، کہا بائیڈن دور میں امریکہ میں جرائم میں اضافہ ہوا، امریکہ کو پرامن بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ بائیڈن انتظامیہ نے مجرموں کے بجائے پولیس اہلکاروں کو ہتھکڑیاں لگائیں، میں نے پولیس افسر کو قتل کرنے والے کو سزائے موت دینے کا صدارتی حکم نامہ جاری کیا۔ بائیڈن کی اوپن بارڈر پالیسی ایسی تھی کہ ہر مجرم آسانی سے آ سکتا تھا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، فیصل آباد اور گرد و نواح میں بارش اور ژالہ باری سے ٹھنڈ بڑھ گئی۔ ساہیوال، گجرات، بہاول نگر اور ڈسکا میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ قصور، اوکاڑا اور فورٹ عباس میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سرد ہو گیا۔ ہارون آباد، جلال پور بھٹیاں میں بھی تیز بارش، سکھر اور گرد و نواح میں بھی بارش سے موسم خوشگوار۔ پاکستان نے اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں تیسرا گولڈ میڈل جیت لیا۔ آفاق خان نے 100 میٹر اسنو شوئنگ میں پہلی پوزیشن لی۔ اسکیئر منیب الرحمان نے کراس کنٹری مینز اسکیئنگ کی 50 میٹر ریس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ روینہ قربان نے خواتین کیٹیگری میں سلور میڈل اپنے نام کیا۔ اسنو شوئنگ 200 میٹر ریس میں صبور احمد اور علی رضا نے کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ مشن نیوزی لینڈ پر شاہین ایکٹیو ہو گئے، T20 سیریز کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ کھلاڑیوں نے کرائسٹ چرچ میں بیٹنگ اور بالنگ کی مشقیں کی۔ سیریز کے لیے قومی کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ، الگ الگ سٹائل میں تصویریں بنوائیں۔ ٹرافی کی رونمائی بھی ہو چکی۔ 5 T20 سیریز کا پہلا مارکہ اتوار کو کرائسٹ چرچ میں ہوگا۔ PSL سیزن 10 کی چمچماتی ٹرافی کا ٹور شروع۔ دیلیو منارا کو حیدرآباد کے نجی اسکول لے جایا گیا۔ نمائش پر طالب علموں کی خوشی دیدنی، ٹرافی کے ساتھ خوب تصویریں بنوائیں۔ ٹرافی 29 مارچ تک 11 شہروں کا دورہ کرے گی۔ PSL 10 11 اپریل سے 18 مئی تک پاکستان کے 4 میدانوں میں رنگ جمائے گا۔ نیشنل T20 میں دفاعی چیمپئن کراچی وائٹس کا فاتحانہ آغاز۔ اسلام آباد ریجن کو ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 30 رن سے ہرا دیا۔ 76 رنز کی شاندار اننگز پر کراچی کے کپتان سعود شکیل پلیئر آف دی میچ قرار۔ پاکستان نے ویتنام کو شکست دے کر ڈیوس کپ جونیئرز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں 2-1 سے فتح سمیٹی۔ سنگلز میں میکائل علی 6-3 اور 6-1 سے کامیاب رہے۔ فیصلہ کن ڈبلز میں حمزہ اور ابو بکر کی جوڑی نے بھی اسٹریٹ سیٹ میں میدان مارا۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ آج انڈونیشیا سے ہوگا۔ جلیبی بیچنے والے قومی فٹ بالر کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے ہنگو کے محمد ریاض کو 25 لاکھ روپے کا چیک دیا اور شیلڈ پیش کی۔ وزیر اعظم نے محمد ریاض سے کہا، آپ ہمارے ہیرو ہو، جہاں بھی نوکری کرنا چاہیں بتا دیں۔ رانا مشہود کو ہدایت کی جلد از جلد ان کا کام کروایا جائے۔ محمد ریاض خوشی سے نہال، وزیر اعظم کے شکر گزار۔ قومی فٹ بالر مالی مشکلات کی وجہ سے جلیبیاں فروخت کر رہے تھے۔ ویڈیو سامنے آنے پر وزیر اعظم نے بلایا تھا۔ اور کراچی کی رمضان نائٹ کرکٹ کے انٹرنیشنل میڈیا پر چرچے۔ کرک انفو نے بفر زون میں رمضان کرکٹ کی ویڈیو شیئر کی۔ ویڈیو میں ایک ہی سڑک پر 1، 2 یا 3 نہیں 30 میچ کھیلے جا رہے تھے۔